پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے 4 ایسے لوگوں کا یہاں ذکر کریں گے جو اس وقت بھی شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ ان میں سے ایک نے تو غور و خوض کے بعد نصرانیت مذہب اختیار کر لیا، جبکہ دوسرا شخص قیصر الروم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر مکہ پر حملہ کرنے کی سفارش کر دی۔ تیسرا شخص اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں سے ستایا گیا اور پھر مارا گیا، جبکہ چوتھا شخص جو ایک ام المومنین کا سابقہ شوہر بھی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ تو سب سے پہلے بیان ورقہ بن نوفل کا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہوں نے نصرانیت مذہب اختیار کر لیا تھا اور توریت اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اہل کتاب کا بہت سارا علم حاصل کر لیا تھا۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے گئی تھیں، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی اترتا تھا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ورقہ کے انجام کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سفید کپڑوں میں دیکھا، اگر وہ اہل نار ہوتے تو کسی اور رنگ کے کپڑوں میں ہوتے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو کہ اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ دوسرے شخص عثمان بن الحویرث تھے، جو بت پرستی اور اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ملک روم چلے گئے اور قیصر کے دربار میں کافی قدر و منزلت پائی۔ اس نے قیصر سے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج بھی مانگی، جو قیصر نے دے دی، لیکن بعد میں کعبہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس منصوبے کو عملی جمع نہ پہنا سکے اور ادھر روم ہی میں ان کی بحالت نصرانیت وفات ہو گئی۔ تیسرے شخص زید بن عمر بن نفیل تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی خطاب بن نفیل اور عمر بن نفیل آپس میں بھائی تھے، اور ان کے بیٹے سعید بن زید صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے جب بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا تو اہل مکہ اور ان کے اپنے خاندان والوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ خطاب بن نفیل نے انہیں مکہ سے نکال دیا اور اوباش نوجوانوں کو کہا کہ ان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دینا۔ یہ الجزیرہ اور موصل سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے اور ایک راہب سے ملاقات کی۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی پیدا ہوگا جو دین حنیف پر ہوگا، اور ان کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، لہٰذا یہ واپس ہوئے، لیکن مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمر کے بارے میں دعا کی درخواست کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں، یہی تو ہے جو اچھی حالت میں زندہ کیے جائیں گے۔ شرک و بت پرستی سے تنگ اور متنفر لوگوں میں سب سے آخر میں ذکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کے بیٹے عبید اللہ بن جہش کا۔ ان کی شادی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی، اور نبوت کے اعلان کے بعد ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور وہاں جا کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، اور وہ اپنی بیوی کو بھی نصرانی ہونے کی دعوت دینے لگا، جو کہ انہوں نے قبول نہ کی۔ وہاں وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ کی شادی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور وہ ام حبیبہ سے ام المؤمنین ام حبیبہ بن گئی۔ تو دوستو، یہ تھے ان لوگوں کے حالات زندگی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور پھر اپنی اپنی سوچ کے مطابق راستے کو اختیار کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔